ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹی وی گلبرگہ پر قرآنی مذاکرے کا خصوصی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن فہمی کا شعور بیدار کرنا، قرآن سے تعلق کو قائم کرنا اور ہمارے مسائل کا قرآن میں حل تلاش کرنا ہے۔ اے ٹی وی پر اب تک 8 قرآنی مذاکرے ہو چکے ہیں۔ مختلف موضوعات پر قرآنی مذاکرے منعقد ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذابات کا تذکرہ کے زیر عنوان 7 قرآنی مذاکرے ہوئے، جن میں ہمارے مہمان عالم دین مولانا محمد فخر الدین صاحب، خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن گلبرگہ شریف نے قرآن مجید کے حوالے سے قوموں پر آئے عذابات کا تفصیلی احاطہ کیا۔ ان قرآنی مذاکروں کی گفتگو نہایت ہی معلوماتی رہی۔ ناظرین اور دانشوران نے اس گفتگو کو بے حد پسند فرمایا۔ ہم سے پہلے کی قوموں پر عذابات کیوں نازل ہوئے اور قوموں کی وہ کون سی نافرمانیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے غیظ و غضب کی شکل میں عذابات کو دعوت دی، اس کا قرآنی مذاکروں میں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ موجودہ حالات میں ہم جن مسائل سے بالخصوص کووڈ-19 مہلک وبا سے دوچار ہیں، کیا وہ ہماری نافرمانیوں کی سزا تو نہیں؟ اس موضوع پر بھی قرآنی مذاکروں میں گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب اور فیس بک پر اے ٹی وی گلبرگہ کے قرآنی مذاکروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ 8واں قرآنی مذاکرہ ہے جو بے حد اہم موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس قرآنی مذاکرے کا موضوع ہے قرآن مجید میں والدین کے حقوق۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں والدین کا ادب و احترام باقی نہیں رہا۔ والدین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ زبردست بگاڑ آیا ہے۔ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور ادب و احترام کرنا چاہیے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ والدین کے ساتھ اولاد کو نہ صرف ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں والدین کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ان کے ادب و احترام کی تاکید کی گئی ہے اور والدین کے سامنے اف تک نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی عبادتیں، نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور زندگی میں مصائب و پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور ان کی خدمت و فرما برداری بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے مقام و مرتبے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے اور اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، اس موضوع پر آج کے قرآنی مذاکرے میں گفتگو ہوگی۔ ناظرین سے ہماری درخواست ہے کہ یہ پروگرام دوسروں تک بھی پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب، خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن۔ مولانا، آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کن کن صورتوں اور آیتوں میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر والدین کے حقوق کو دل نشیں پیرائے میں پر اثر انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ جو پہلے پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح اسی سورہ کے آیت نمبر 215 میں دوسرے پارے میں آیت ہے، اس میں بھی والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیں جو کچھ خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 23، 24، 25 ترتیب وار 3 آیتوں میں اس کا تفصیل سے بیان ہوا، اور اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں بھی بیان ہوا۔ ان آیات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں قرآن مجید سے پہلے، اور اس میں جو والدین کے احکام آداب بتائے گئے اس سے کہیں زیادہ دل نشیں پیرائے میں قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کے ادب و احترام کے متعلق احکام صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر خاتم المرسلین رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبران نظام وہ رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، مبعوث فرمائے گئے۔ ہر نبی کی شریعت میں والدین کی اطاعت کو اولین درجہ دیا گیا ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں جتنے کلام مجید اللہ نے نازل فرمائے، تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ صحائف جو نازل ہوئے، ان تماموں میں اپنی عبادت کے بعد، اپنے توحید کے بعد، دلائل توحید کے بعد جس بات کا ذکر کیا، جس بات کا پرزور الفاظ میں حکم دیا گیا ہے وہ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کی تعظیم و تکریم ہے۔ جی، تو قرآن مجید کی کس آیت میں یا کس سورے میں والدین کی ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ قرآن مجید کی یوں تو متعدد آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خصوصاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کا رب آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان دونوں میں سے کوئی، وہ دونوں، اما یبلغن عندک الکبر، تمہاری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی، عندک الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما، تو ان کو تم اف تک نہ کہو، اور اف کہنے سے بھی منع کیا گیا، اور آگے ارشاد ہوتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان دونوں میں سے، دونوں کو یا دونوں میں سے جو بھی ایک بقید حیات ہوں ان کو جھڑکو بھی نہیں، اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اس میں آداب بتائے گئے گفتگو کے اور
تعظیم و تکریم بجا لانے کے آداب بتائے گئے کہ ان کو اف کہنے سے منع کیا گیا، پھر جھڑکنے سے منع کیا گیا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اور احکام اور آداب اسی آیت میں دیے جا رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آدمی اگرچہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، حاکم وقت کیوں نہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہو، ثروت والا، دولت والا، حشمت والا، جہ و جلال والا کیوں نہ ہو، والدین کی بارگاہ میں اس کو حد درجہ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنے کی تاکید کی گئی. جناح الذل فرمایا گیا، پرندے جو بازو بچھاتے ہیں. یہاں پر رحمت کے ساتھ، محبت اور نرمی کے ساتھ تواضع اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. حد درجہ تعظیم بجا لائیں، تکریم بجا لائیں، ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کریں اور ان کی خدمت خوش دلی کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ اکتاہٹ کے ساتھ کی جائے. آگے ارشاد ہوتا ہے اسی آیت میں ربکم اعلم بما فی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد ان کا حق ادا نہیں ہوا یہیں پر، بلکہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ فرما دیجئے وقل رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب کریم، ان پر تو ایسا ہی رحم و کرم فرما، لطف و کرم فرما جیسا لطف و کرم، شفقت و مہربانی مجھ پر یہ بچپن کے زمانے میں کرتے تھے. یعنی یہ دعا سکھائی گئی اولاد کے لیے کہ ان کے حق میں کیسی دعا کی جائے. اور وہ زمانہ بھی یاد دلایا گیا اس دعا کے حوالے سے کہ بچپن میں جب تمہاری جسم پر اگر مکھی بیٹھتی، اس کو ہٹانے کی بھی تمہارے اندر سکت نہیں تھی. کوئی چیز تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو لے کر کھانے اور اس کو نوش کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی. ایسی تمام تر توانائیوں کو، تمام تر صلاحیتوں کو اور تمام تر وسائل کو تم پر خرچ کر کے تمہیں یہاں تک جوانی، عالم شباب تک تمہارے والدین نے تمہیں پہنچایا ہے. آج جب کہ وہ ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور و ناتواں ہو گئے ہیں، جو زمانہ تمہارا بچپن کا تھا، جیسی تمہارے اندر جو ہے اس وقت لاچاری تھی اور ناتوانی تھی، بے سہارگی تھی، اسی طرح یہ بھی تمہارے سہارے کے آج محتاج ہیں. تم اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کر کے ان کی خدمت کرو. وقل رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرنے کا حکم دیا اور آداب بھی بتائے کہ دعا کیسی کی جائے. اور اس کے آگے چونکا دینے والی بات ہے آیت میں جو بتائی گئی ہے اولاد کے لیے اور سارے بنی آدم کے لیے. چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم والدین کی جو خدمت کرتے ہیں، اگر ہم دل میں اکتاہٹ رکھ کر یا کاہلی رکھ کر یا بیزارگی رکھ کر خدمت کریں تو یہ والدین کو نہیں معلوم ہوگا. علانیہ طور پر ہم ظاہر نہیں کریں، دل میں موجود ہے. تو رب ذوالجلال اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. آداب جو والدین کے بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں جس دل نشیں پیرائے میں بتائے گئے، کہیں اور ایسے آداب نہیں سکھلائے گئے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ربکم اعلم، تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں. والدین کے حق میں، والدین کے حوالے سے تم خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ والدین کی خدمت کر رہے ہو یا اکتا کر رہے ہو، بیزارگی کے ساتھ کر رہے ہو، کاہلی کے ساتھ کر رہے ہو، کیسے جذبات تمہارے دل میں پنپ رہے ہیں، ان جذبات پر بھی میری نظر ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جانتا ہے. اسی پر بات ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے تمہارے دلوں کے وہ جذبات سے بھی میں واقف ہوں، خوب جانتا ہوں ان کو جو تم اپنے والدین کے متعلق اپنے دلوں میں رکھتے ہو. اگر ان جذبات پر تمہیں قابو کر کے، کنٹرول کر کے
صالح کردار کو اختیار نہیں کیا تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کردار بنو گے، نیکوکار بنو گے، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کردار ہونے پر اور خوب توبہ کرنے پر تمہاری بخشش فرمائے گا. جی جی. تو والدین کے آداب ان آیات میں جس انداز میں، جس دل نشیں پیرائے میں اور جس اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، ایسے آداب، ایسا انداز، ایسا اسلوب کسی اور کتاب میں آپ کو، دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا. جی. تو مولانا، والدین کے مقام و مرتبے کو آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے واضح فرمایا ہے. جی. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی اطاعت گزاری نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں. تو ایسی اولاد کے لیے قرآن مجید میں کیا وعید بیان کی گئی ہے؟ احادیث کریمہ میں اس کے متعلق صراحت آئی ہے جی کہ جو والدین کے نافرمان ہوں گے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے 500 سال کی مسافت سے وہ خوشبو محسوس ہوگی. اچھا. 500 سال ابھی اس کی 500 سال کے بعد جو ملنے والا ہے 500 میل کے فاصلے پر. جی. میں معذرت چاہتا ہوں 500 سال بولا کہ 500 میل کے فاصلے سے اس کی خوشبو محسوس کریں گے اہل جنت. جی. لیکن جو والدین کے نافرمان ہوں گے ان کو اس جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. جنت کی خوشبو تک ان کو نہیں جو ہے نا نہیں میسر آئے گی، اور ان کے لیے سخت عذابات، آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور ان کی کوئی نیکی، یہاں تک کہ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس کا کوئی نفل، اس کا کوئی فرض بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جی. جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے. صحابہ کرام سے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. جی. ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. اور ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. جی. لوگوں نے بعد میں عرض کیا رسول اللہ، آپ نے غیر معمولی طور پر آج منبر شریف پر چڑھتے وقت میں 3 مرتبہ آمین فرمایا، کیا وجہ ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم ہو جائے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. کہیے آمین. تو میں نے جبریل کے کہنے پر آمین کہا. جی. پھر جبریل نے دعا کی وہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، ایسے ہی انتقال کر جائے، یعنی روزے نہ رکھے، روزہ رکھ کر اللہ سے مغفرت حاصل نہ کرے، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. پھر عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا نام مبارک جس کے سامنے لیا جائے، ذکر خیر کیا جائے، آپ کا نام مبارک سن کر، اسم مبارک سن کر اور ذکر خیر سننے کے بعد آپ پر جو درود نہ بھیجیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو. اس پر سرکار نے آمین فرمایا. تو اس میں والدین کی نافرمانی بہت بڑی وعید ہے. جی. تو قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے کیا، نہ اولاد کی نافرمانی پر؟ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس طرح سے اشارتاً کوئی جی پیغمبران اعظام علیہم السلام جی اور ان کی امت میں جو ہے یہ آداب سکھلائے گئے ہیں قرآن مجید میں کہ اطاعت و فرما برداری کی جائے، دعا کی جائے. تو میرا اگلا سوال اسی پر ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے اور ان کے فرزندوں کا بھی ذکر آیا ہے. تو پیغمبران اور ان کے فرزندان کے درمیان کس طرح کا رشتہ رہا ہے، قرآن کے سوروں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ناظرین اس سے اصلاح لے سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں کہ پیغمبران کے ساتھ ان کی اولاد کا
کیا تعلق، کس طرح ادب و احترام اور ان سے کس طرح وہ فرما برداری کیا کرتے تھے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء جی کہا جاتا ہے. جی جی آپ کی ذریت میں کئی انبیاء و رسول تشریف لائے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اپنی دعا میں اپنی مغفرت کے ساتھ والدین کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. اچھا. قرآن کریم نے آپ کی دعا کو نقل کیا ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا جو نماز پنجگانہ میں ائمہ کرام اس دعا کو شامل رکھتے ہیں، یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے جی جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے. قرآن مجید میں یہ منقول ہے. تو والدین کی مغفرت کی دعا وہ کیا کرتے تھے. ہر نماز میں یہ دعا ہر نماز میں ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے اپنے لیے دعا کی تھی. تو اس دعا سے والدین کی محبت، والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنے کا ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے فرزند دلبند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ صافات میں. جب آپ ارشاد ہوتا ہے، ایک زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، بعد میں اولاد سے نوازا اللہ تعالیٰ. انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تو ان کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي، جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے، یعنی اس وقت 12-13 یا 14 سال کی عمر شریف آپ کی تھی، اس وقت کا یہ واقعہ ہے. ایسا واقعہ چشم فلک نے کبھی جو ہے نہ دیکھا ہوگا، اور انسانی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہ ملتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بس تمہاری کیا رائے ہے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے خلیل کے گود میں پلا بڑا ہے، تربیت میں رہا ہے. حضرت خلیل جو تسلیم و رضا کے پیکر ہیں، ان کے صحبت بافیض میں رہ کر، زیر تربیت رہ کر، اس بچے میں بھی تسلیم و رضا کے اوصاف پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا. فانظر ماذا ترى، جب آپ نے فرمایا تو اس کا جواب معنی آپ نے دیا، اس کو بھی قرآن کریم نے نقل کیا ہے. حضرت اسماعیل کے جواب کو کیا فرمایا آپ نے؟ فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جملے کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، قال یا ابت افعل، اے میرے والد محترم آپ فرما دیجئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کا رب آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کی فوراً تعمیل کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ تسلیم و رضا کے پیکر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے خواب کو سن کر یہ فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہی آئی ہے، وہی کا نزول ہوا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا. ایسا وہی کا بھی معاملہ نہیں تھا. آپ نے خواب دیکھا تھا، پیغمبروں کے خواب میں وہی کے برابر ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنا خواب بیان کیا تو فوراً آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ذبح کرنے کا، فوراً اس کی تعمیل کر دیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے. کیسا؟ اگر اللہ نے چاہا. صابر بھی بنوں گا میں تو میرے اپنا اس میں کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے. صبر کی صفت بھی، صبر کی توفیق بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے والی ہے. انشاءاللہ من الصابرین کہا آپ. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑے دل نشیں پیرائے میں بیان ہوا. اس سے اس آیت کو سننے کے بعد امت مسلمہ کے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ کیسی خدمت گزاری کرنا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پیدا کیا بغیر باپ کے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. جب آپ پیدا ہوئے
تو لوگ جب آئے تو کہا آپ کی والدہ کو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب آپ نے خود نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی جی اور اپنے اپنا تعارف خود کروایا. جی انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. جی آنے والے جو فرقے تھے گمراہ ہونے والے، اس کا رد آپ نے پہلے ہی سے فرمایا، میں اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، اللہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے حکم فرمایا ہے، وصیت فرمائی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اس وقت تک نماز قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. یہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد آپ نے اپنا تعارف سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہونے، دوسرا اللہ کا نبی ہونے کے ساتھ کرایا. تیسرا جو تعارف آپ نے اپنا کرایا ہے وہ قابل غور ہے. آپ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وبرم بوالدتی، اور میں اپنے والدہ کا خدمت گزار ہوں. اچھا دیکھیں، سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ جو پیغمبر ہیں وہ اپنا تعارف کس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنے والدہ کا خدمت گزار ہوں. ابھی بہت ہی شیرخوار ہیں آپ، شیرخوار ہیں. اور اللہ کے حکم سے آپ نے جب کلام کیا تو سب سے پہلا کلام آپ کا یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی ہوں. اس نے کتاب عطا کی ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا مجھے حکم ہے. اور اس حکم کے ساتھ ساتھ شیرخوارگی میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے. دیکھیں تو اس سے اندازہ فرمائیں کہ والدین کی خدمت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی بات ختم نہیں فرمائی، آگے آپ نے فرمایا کہ وبرم بوالدتی، میں والدہ کا خدمت گزار ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس نے مجھے جو ہے نا سخت اور شقی جو ہے نا مجھے نہیں بنایا. اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے نرم بنایا ہے اور فرما بردار بنایا ہے، بدبخت نہیں بنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے اپنا تعارف والدہ کی خدمت گزاری کے حوالے سے فرمایا. دیگر انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب بھی جہاں اپنے نعمتوں کا، ان کو حاصل شدہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اپنے والدین کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. جی مولانا، آپ نے جہاں پیغمبروں کے فرزندوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، وہیں ایک ماں بیٹے کے تعلق کو بھی آپ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا. تو یہ ہمارے اس سارے پروگرام سے یہی نتیجہ اخذ ہو رہا ہے کہ والدین کی فرما برداری، اطاعت بہت ضروری ہے. اب نماز میں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی. تو ہم نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، اس کو بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. تو آج معاشرے میں بہت زیادہ یہ برائی پائی جا رہی ہے، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ قرآن اور سنت کے خلاف عمل ہمارا جو ہے، تو اس کی اصلاح کی طرف ہماری نئی نسل کو، اور ساتھ ہی جو خود بھی والد ہیں، والد ہوتے ہوئے بھی اپنے والد کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو؟ نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ اکثر مشاہدے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ خود والد ہے، اس کے باوجود وہ اپنے والد کا ادب نہیں کرتا. تو اس کی اولاد سے کیا وہ حسن سلوک اور ادب کی توقع رکھے گا؟ تو اس طرح حدیث مبارکہ میں ایک حدیث پاک میں عرض کر کے مختصر جملے میں ایک جملے میں عرض کروں گا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک نوجوان تھا، وہ چرواہا تھا، بکریاں چرانا اجرت پر اس کا کام تھا. لوگوں کے بکریاں اجرت پر لے کر چرایا کرتا تھا. جب شام کو گھر لوٹتا
تو وہ شادی شدہ تھا، اس کی اہلیہ اور اس کی ایک بیٹی تھی. جب وہ چرواہا بکریوں کو چلا کر جب گھر لوٹتا تو سب سے پہلے روز کا اس کا اپنا معمول تھا کہ بکریوں سے دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو، ضعیف والدین کو پلاتا تھا. اس کے بعد اپنے بیوی اور بیٹی کو پینے کے لیے دیتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بکریوں کا ریوڑ چڑھتے چڑھتے بہت آگے نکل گیا. آگے جانے کی وجہ سے واپس پلٹا کر لانے تک بہت زیادہ وقت ہو گیا اور والدین سو گئے. جب وہ شخص گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ والدین سو گئے ہیں. دودھ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. بیوی آ کر کہتی ہے کہ آپ کے والدین ضعیف ہیں، یہ بوڑھا اور بوڑھی دونوں سو گئے ہیں، آپ بچی کو دودھ پلا دیجئے اور مجھے بھی دے دیں، میں بھی دودھ پی کر سو جاؤں گی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا یہ معمول ہے اور یہ کام، یہ خدمت والدین کی میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. صبح ہونے تک وہ انتظار میں رہا. بچی بھی روتی رہی دودھ کے لیے. بچی کو دودھ نہیں دیا نوش کرنے کے لیے، نہ اس کی والدہ کو اپنی بیوی کو دیا. دودھ کا کٹورا والدین کے سرحانے لے کر کھڑا رہا. صبح جب والدین بیدار ہوئے تو پلایا اور بعد میں بچی جب تھک کر سو گئی تھی اس کو اٹھا کر اور اہلیہ کو اٹھا کر دودھ پلا دیا. اتفاق سے وہ 3 دوست سفر پر نکلے. بارش کی سخت بارش، طوفانی بارش ہوئی تو راستے میں پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے. غار میں جانے کے بعد طوفانی بارش ہونے کی وجہ سے پہاڑ سے ایک بڑا پتھر ٹوٹ کر غار کے منہ پر آ گرا اور غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا راستہ نکلنے کا. اور ہر ایک نے کہا کہ تم زندگی میں کوئی عمل کیے ہو اس نے سلوک کا تو نیک عمل، اس کا وسیلہ دو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. 2 اشخاص نے اپنے اپنی نیکیاں بیان کی. میں وہاں اس کو بیان نہیں کروں گا، وقت کا تقاضا ہے. جو شخص جو والدین کی خدمت کرتا تھا اس نے کہا کہ اللہ، میں نے ایک دن، روز کا تو میرا معمول تھا، ایک دن جب اپنے بکریوں کو ریوڑ لے کر واپس آیا کیا دیکھتا ہوں کہ والدین سو گئے ہیں. ان کو جگانا میں مناسب نہیں سمجھا اور ان کے دودھ پینے کا روز یہ معمول تھا کہ پہلے ان کو دیتا، بعد میں اپنے بیوی بچی کو دیتا. والدین سونے کی وجہ سے میں نے ان کا انتظار کرتا رہا صبح تک. میری بیٹی اور بیوی ویسے ہی سو گئی. میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر تو اس سے راضی ہے تو ہمارے یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دے. تو اس کا یہ نیک عمل وسیلہ بنا کر جب پیش کرتا ہے تو وہ غار سے پتھر ہٹ جاتا ہے اور اس پریشانی جو جان لے اگر وہاں سے نہ نکلتے تو ان کی وہاں پر موت واقع ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو والدین کے ساتھ والد ہو کر اپنے والدین کو اولاد سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، اولاد کی ضروریات سے، بیوی کی ضروریات سے زیادہ والدین کو مقدم رکھتا ہے تو آنے والے آفات سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی والدین پر ظلم کرتا ہے اپنے والدین پر تو اس کی اولاد اس سے کہیں زیادہ اس پر ظلم کرے گی. یہ والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی سزا قیامت کے بعد تو مل کر ہی رہے گی، حساب و کتاب کے بعد، لیکن دنیا میں بھی اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اولاد نافرمان ہو جائے گی. اولاد اس کے جس طرح اس نے اپنے والدین کو تکلیف دی ہے ویسے ہی اس کی اولاد اس سے کہیں زیادہ اس کو تکلیف سے دوچار کرے گی. احادیث مبارکہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے. تو والدین کی رضا میں آقا کریم کے پاس ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین کے بارے میں فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہما جنتن و نارن، وہ دونوں تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے. اچھا دیکھیں، اگر تو تیرے والدین کو راضی کیا تو جنتی ہے، اگر تو والدین کو ناراض کیا تو سیدھا تیرے لیے جہنم ہے. کیوں؟ رضا ربی فی رضا الوالدی، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. وسخط الربی فی سخط الوالدی، اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے. یہاں آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سخت قانون اٹھا لیا ہے جو امم سابقہ میں تھا. بنی اسرائیل کو جو شریعت دی گئی، حضرت موسیٰ کو جو شریعت دی گئی، حضرت عیسیٰ کو جو شریعت دی گئی، شریعت موسوی میں، شریعت عیسوی میں ماں باپ کی حتک توہین کرنے والے کو اور ان پر ظلم و تشدد ڈھانے والے شخص کو بطور سزا کے قتل کرنے کا حکم تھا. اچھا، اتنا سخت حکم تھا، اتنا سنگین جرم ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس کو ہلکا لیا جا رہا ہے.
جی والدین کو گالی گلوچ کرنا یا ان کو تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا کوئی بڑا گناہ تصور نہیں کیا جا رہا ہے. جی حالانکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. جی کتنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں والدین کی توہین کرنے والے کو، والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کو بطور سزا کے قتل کرنے کا حکم تھا. واجب القتل تھا شریعت عیسوی اور موسوی میں. آقا کریم علیہ السلام کے لطف و کرم سے اتنا سخت سزا اس میں متعین نہیں کی گئی ہے، لیکن آخرت میں تو اس کی بہت بڑی سزا ہے. حضرت علقمہ کا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. مشہور معروف واقعہ ہے. حضرت علقمہ صحابی رسول تھے. تو جب ان کا وقت نزاع قریب آیا، صحابہ اکرام جا رہے ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. اچھا. سرکار سے عرض کرتے ہیں ہم تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. سرکار پوچھتے ہیں کہ ان کے والدین میں سے کوئی ہیں؟ تو والدہ ہیں. تو بلا بھیجتے ہیں حضور. پوچھتے ہیں کہ اے مائی تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ حضرت علقمہ تہجد گزار، نماز پنجگانہ صحابی رسول ہیں، لیکن بوقت نزاع کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے زبان پر. تو والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے علقمہ پنجگانہ نماز کے، تہجد کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، لیکن مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے. میری بات سے زیادہ اپنی بیوی کی بات مانتے تھے. اس سے میں ناراض تھی ان سے. آپ ان کو معاف کر دو. تو وہ عرض کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں کیسے معاف کروں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لکڑیاں لاؤ، علقمہ کو اس میں جلا دیں گے. جب لکڑیوں کی بات آتی ہے، جلانے کی بات آتی ہے، تو وہ ماں ہے آخر ماں، تو فوراً ماں کی شفقت رحم جو ہے نا اجاگر ہو جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور رسول کے لیے علقمہ کو معاف کر دیا. ادھر ان کے زبان سے معافی کا اعلان ہونا تھا، معافی کے کلمات نکلنا تھا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا. تو صحابی رسول صرف اتنی بات کہ وہ اپنے ماں پر بیوی کو ترجیح دیتے تھے، ان کی بات کو مقدم رکھتے تھے. ناراض ہونے سے صحابی رسول کی زبان پر کلمہ نہیں آیا، تو ہم اور عامت المسلمین کا، ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تہجد گزار بھی تھے، تہجد گزار، صوم و صلات کے پابند اور صحابی رسول. تو آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق اس واقعے میں ہے. تو ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ والدین کے ادب و احترام کو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، محبت کا رویہ اختیار کیا جائے. خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج کا یہ پروگرام بہت ہی سبق آموز ہوگا اور ہمارے نوجوان اس سے عبرت حاصل کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام مکمل کرتے ہیں. اللہ حافظ.